امام زین العابدین نے ایک تاریخی جملہ کہا، خوش رہنا، ہماری دعائیں ہیں تیرے ساتھ، لیکن اتنا یاد رکھنا ہم کربلا میں گئے، تم نے استقبال کیا، اپنی اوقات کے مطابق ہم نوازا کرتے ہیں نبی کی شان کے مطابق۔ کوفہ کے اندر مختار سقفی نامی ایک شخص آیا، اس نے یہ عزم کیا کہ میں قاتلان حسین کو اسی طرح پکڑوں گا اور پھر اسی طرح ان کو سزا دوں گا۔ یہ بھی ایک الگ بات ہے، ایک مورخ لکھتا ہے جو لوگ قتل حسین میں آئے تھے، جنہوں نے مشورہ دیا تھا، جنہوں نے سامان فراہم کیا تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی موت نہ مر سکا۔ اللہ نے ان کو عبرتناک موت کا انجام بنایا تھا، لیکن یہ مختار سقفی آیا، اس نے کہا کہ میں سب کو پکڑوں گا اور ویسے ہی ماروں گا جیسے انہوں نے آل نبی کے ساتھ سلوک کیا۔ پھر اس نے پکڑے بھی تھے، اور جب لوگوں کو پکڑا جانے لگا تو کوفہ سے ایک شخص عرب کی طرف دوڑا اور وہ بھاگا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مختار سقفی کی حکومت آ گئی ہے، اب بچنا ممکن نہیں، اس لیے اب کوئی منزل نہیں، کوئی مقصود نہیں، جدھر منہ ہے وہاں جا رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا میں تجھے ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں امن ہی امن ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے، جہاں پیار ہی پیار ہے، میری مان تو یہاں سے ڈائریکٹ مدینے چلا جا۔ وہ شخص مدینے آیا، مدینے کے باسیوں سے کہنے لگا میں مسافر ہوں، میں دور کے سفر سے آیا ہوں، مجھے کچھ دن کے لیے یہاں امان چاہیے، کچھ دن رہنے کو چاہیے، کچھ کھانے پینے کا سامان چاہیے۔ کسی شخص نے ہاتھ پکڑا اور سیدھا حضرت امام زین العابدین کے دروازے پہ لے آیا، کہا اس گھر پر آ جاؤ، یہاں امان ہی امان ہے، یہاں سخاوت ہی سخاوت ہے، یہاں رحمت ہی رحمت ہے، یہاں کرم ہی کرم ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو اپنوں کو نہیں بلکہ پرایوں کو بھی امن دیتا ہے۔ وہ شخص وہاں آیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، حضرت امام زین العابدین گھر سے باہر آئے، اس نے آپ کو دیکھا، پہچان گیا۔ امام زین العابدین نے اس کو دیکھا تو پہچان گئے، چونکہ کربلا کا سارا منظر آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، سیدہ زینب پاک سے فرمایا پھپھو جان ایک مہمان آ گیا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی دے دو، جلدی سے تھوڑا سا کھانا بھی تیار کر دو، ایک بستر بھی دے دیجئے، مہمان ہے، کچھ دن رہنا چاہتا ہے۔ سیدہ زینب نے آپ کے چہرے کو دیکھا، رنگ بدلا بدلا تھا۔ سیدہ زینب فرمانے لگی بیٹا زین العابدین تیرا چہرہ کوئی اور کہانی سنا رہا ہے، کیا پھر دوبارہ کربلا تو نہیں جانا ہو گیا؟ رو کے کہا نہیں پھپھو جان ایسی کوئی بات نہیں، کھانا تھوڑی دیر میں تیار ہوا، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب لائے گئے، وہ 3 دن مدینے میں رہا، آپ نے اس کو رہنے دیا، اس کے ساتھ مسکرا مسکرا کے باتیں ہوئیں۔ حالانکہ حضرت امام زین العابدین کربلا کے بعد پوری زندگی مسکرا نہ سکے تھے، لیکن آج اس کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ 3 دنوں کے بعد اس نے کہا اب واپس جانا چاہتا ہوں، اب خیر ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے 3 دنوں کا کھانا تیار کروایا، مشکیزہ اپنا پانی کا بھر کے دیا، اپنی سواری بھی دی، اسے سواری پر بٹھایا، پھر اس کو رخصت کرنے کے لیے خود ساتھ چل پڑے۔ جب اس کو چھوڑنے لگے فرمایا جا میاں تیرا اللہ حافظ، یہ پانی بھی پیتے جانا، یہ کھانا بھی کھاتے جانا۔ اب اس نے کہا جب جا رہا ہوں تو بات ہی کر دوں۔ کہنے لگا زین العابدین کیا تو حسین کا بیٹا تو نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، میں حسین ابن علی کا دوسرا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا پھر تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا جا میاں راز کی باتیں نہ کھول، اگر 3 دن نہیں کھلی اب بھی نہیں کھولتے، جا تو آیا تھا چلا جا۔ کہنے لگا نہیں جا تو رہا ہوں، اگر پہچانا ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح۔ پھر آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، فرمانے لگے بھلا تجھے بھی بلا سکتا ہوں، میں اس وقت گو بیمار تھا، خیمے کی اور سے دیکھ رہا تھا جب تو میرے 18 سالہ بھائی علی اکبر کے سینے میں برچی مار رہا تھا۔ اس نے کہا جاننے کے باوجود پھر یہ سلوک کرتے ہو؟ حضرت امام زین العابدین نے ایک تاریخی جملہ کہا اور ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جا میاں جا، خوش رہنا،
ہماری دعائیں ہیں تیرے ساتھ، لیکن اتنا یاد رکھنا ہم کربلا میں گئے، تم نے استقبال کیا، اپنی اوقات کے مطابق ہم نوازا کرتے ہیں نبی کی شان کے مطابق۔